اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کل زمیں خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ وہ صحت مند، وہ توانا، وہ قدِ رانا رکھنے والے، وہ جوان، وہ زہرہ نگار، وہ پری پیکر، وہ حسن و جمال کے مرقع، جن کی صحت قابل رشک، جن کا اقتدار قائم، لیکن موت نے ان کو بھی بچھاڑ دیا۔ اور موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار آج تک کسی دھرم میں ہوا بھی نہیں۔ لوگوں نے وجود باری کا انکار کر دیا، اللہ کے وجود کے لوگ منکر ٹھہرے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے وجود کو مانتے ہی نہیں۔ لیکن آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو بچھڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے کہ جو اس دھرتی کا نمک سمجھا جاتے تھے، کتنے لوگ تھے کہ جو بزم عالم کی روشنی کہلاتے تھے، کتنے لوگ تھے کہ جن کے بغیر کاروبار زندگی رک سا جاتا تھا، کتنے لوگ تھے کہ جس کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ زندگی کا پہیہ ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے، لیکن آج وہ نہیں ہیں اور زندگی رواں دوا ہے۔ قافلہ انسانی سے لوگ بچھڑتے رہتے ہیں، جدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن زندگی اپنی پوری روانی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ صالحیت کے نور سے مالا مال ہوتے ہیں، خلق خدا کے لیے رحم دلی کے جذبات رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ضرر کا نہیں خیر کا پیغام ہوتے ہیں، ان کے چلے جانے کے بعد ایک مدت تک ان کی ایجادوں کے نقوش مدہم نہیں ہوتے، اور ان کے اذکار کی مہک مشام ہستی کو معطر کرتی ہے۔ ورنہ دنیا کے اوپر ہم آئے ہی جانے کے لیے ہیں، دنیا کے اوپر ہم یہاں پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اس کی جس باڈی میں، اس کے جسم کے اندر جب جان ڈالی جاتی ہے، وہ 4 ماہ کا جب ہوتا ہے تو جان ڈال دی جاتی ہے، تو جو ہی اس کے جسم میں جان ڈالی جاتی ہے، ساتھ ہی فرشتہ 3 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ اس میں سے ایک اس کا متعین وقت موت لکھ دیتا ہے۔ تو گویا جو ہی ہمارے وجود میں زندگی کی رمق پیدا ہوئی، ہماری موت کو اسی وقت طے کر کے لکھ دیا گیا کہ ہم کب جانے والے ہیں۔ تو ہم ابھی دنیا پہ پہلی سانس بھی نہیں لی تھی، وہ سانس ابھی شکم مادر تھی کہ ہماری موت کا وقت متعین اور طے شدہ ہے۔ تو جب موت اتنی واضح اور اٹل حقیقت ہے، اور ہم کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر کے آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا، جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، لباس کا کلف بھی خراب نہیں ہونے دیتے تھے، آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا۔ تو میں اور آپ اس مرحلے سے گزرنا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ موت کا سن کے گھبرا جائیں، موت ایک خوفناک اور بھیانک خواب بن جائے، موت کا تصور وجود پہ کپ کپاہٹ طاری کر دے، یا موت سے بچنے کے لیے 100 تدابیر کریں، لیکن موت پھر بھی آ کے رہے گی۔ لیکن جو لوگ اپنی زندگی کو اس خوبصورتی کے ساتھ گزارتے ہیں کہ یہاں رہ کر کے اپنی آخرت کی بہتری کے سامان کر دیتے ہیں، تو موت ان کے لیے سامان اذیت نہیں ہوتی بلکہ سامان راحت ہو جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ بن جاتی ہے، چونکہ یہ حقیقی محبوب سے ملنے کا ایک زینہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ قبض روح کے لیے حاضر ہوا تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا جاؤ میرے رب کو میرا جا کے پیغام دے دو کہ وہ مجھے اپنا خلیل قرار دیتا ہے۔ خلیل عربی میں گوڑے یار کو کہتے ہیں، جگری یار جس طرح کہا جاتا ہے، تو وہاں جگری کا لفظ تو نہیں استعمال ہوگا، تو گوڑے یار کو عربی میں خلیل کہتے ہیں۔ تو کہا کہ میرا رب مجھ کو خلیل بھی کہتا ہے، اور پھر میری موت کے لیے تجھے بھیج بھی دیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہو؟
تو کہا میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں، لہٰذا آ گیا تو آپ کا سندیسہ رب کے حضور جا کے عرض کر دیتا ہوں۔ بارگاہ عزدی میں حاضر ہوئے اور کہا کہ تیرے خلیل کو جب تیرا پیغام پہنچایا گیا تو یہ کہا گیا کہ کیا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ رب نے تو مجھے اپنا خلیل قرار دیا ہوا ہے۔ تو فرمایا جاؤ دوبارہ اور میرے خلیل سے کہو کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کوئی یار یار کو بلائے اور وہ ملنے بھی نہ آئے؟ تو پھر روح بے تاب ہو گئی، کہا دیر نہ کر، جلدی میری روح قبض کر لے، میں تو وصل حبیب کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ تو پھر موت تحفہ بن جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ ان کے سرہانے بیٹھی تھی، جب سانس ٹوٹنے لگی تو انہوں نے کہا واہ حزن ہو، ہائے افسوس کہ میرا شوہر نامدار مجھ سے جدا ہو رہا ہے، ہائے حسرت، ہائے افسوس۔ تو ابھی سانسیں باقی تھیں تو پلٹ کے دیکھا اور کہا کیا بول رہی ہو؟ کہا واہ حزن کہہ رہی ہوں۔ کہا یہ نہ کہو بلکہ مجھے مبارکباد دو، میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو پھر موت تحفہ بن جاتی ہے، موت پھر بھیانک نہیں رہتی، ورنہ موت ایک بھیانک خواب ہے۔ موت کا خوف انتہائی دردناک ہے، اور جب وہ قبض روح کی جاتی ہے تو وہ اتنا سخت اور دردناک لمحہ ہے کہ امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی ہو اور ململ کا کپڑا بھگو کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح وہ تار تار ہوتا ہے، یہی حال قبض روح کے وقت بندے کا ہوتا ہے۔ اور جس طرح زندہ بکری کی کھال ادھیڑ دی جائے تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے تو مرنے والے کے انگ انگ سے روح نکلتی ہے، اس کے ناخنوں سے لے کر کے اس کے سر کے بال تک روح قبض کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر زندگی عشق محبوب میں بسر ہوئی اور انسان پھر اس لطافت میں آ جاتا ہے۔ ایک محدث تھے، انہوں نے یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، خواب میں حضور کا دیدار کیا تو کہا کہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ موت بہت بھیانک لمحات ہیں وہ، اور روح کیسے کھینچی جاتی ہے، اور دوسری احادیث کے اندر مومن کی آسانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان دونوں احادیث کی تطبیق کیسے کریں گے؟ تو فرمایا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ جو خواب میں اس شخص کو حضور نے ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ وہ صبح اٹھا اور حضور کے دیدار کی لذت سے جو سرشاریاں نصیب ہوئیں اس میں وہ ایک عجیب فرحت محسوس کر رہا تھا، اور یہ یقین اور طے شدہ بات ہے، جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا ہے۔ فرمایا شیطان خواب میں بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب جو مسئلہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ موت کی سختیوں کا ذکر بھی آتا ہے اور موت مومن کے لیے آسان بھی ہے، تو یہ کیسے ہے جب اتنی سختی سے روح ایک ایک انگ سے نکالی جاتی ہے تو کس طرح پھر تکلیف نہیں ہوتی، مومن کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو یہ کیا کہانی ہوئی؟ تو کہا کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرنا۔ خیر اٹھا، وضو کیا، سورہ یوسف لے کے بیٹھ گیا، تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پہ پہنچا جب زنان مصر نے جمال یوسفی کو دیکھا اور ہاتھوں میں ناشپاتیاں تھیں اور جمال یوسفی میں ایسی منہمک ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئیں اور خون بہنے لگا۔ فقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو وہ بے ساختہ پکار اٹھی، یہ کوئی بشر تو نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے، یہ تو عزت والا فرشتہ ہے۔ تو اب سمجھ آئی کہ انگلیاں کٹیں، خون بہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن زنان مصر کا ایسا انہماک تھا، حضور حضرت